السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج کا ہمارا البلاغۃ الواضحہ کا پہلا سبق ہے علم البیان۔ پہلے ہم نے مقدمہ پڑھا ہے، اس کے بعد علم البیان کا آج پہلا سبق ہے التشبیہ۔ تو تشبیہ کی تعریف سنائیں جی آپ محمد۔ التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة۔ شاباش جی، آپ سنائیں ارکان تشبیہ کتنے اور کون سے ہیں؟ أركان التشبيه أربعة وهي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه۔ شاباش جی، تو تشبیہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنا، بیان ورنہ شیئن او شیاء شارکت غیرہ فی صفت، بیان کرنا کہ کوئی ایک چیز وہ شامل ہو گئی ہے کسی غیرہ کسی دوسری چیز کے ساتھ کسی ایک صفت میں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی محمد یہ عبد القدوس کی طرح ہے، کس میں؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں۔ ایک چیز یہ ہے، یہ اس چیز کے ساتھ ایک صفت میں شریک ہو گئی۔ شیئن ایک چیز، او اشیاء یا زیادہ چیزیں، مثلا ہم کہتے ہیں یہ تین لوگ، یہ ان تین لوگوں کی طرح ہیں پڑھنے میں، صفت ایک ہے چیزیں تین ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک بندہ محمد عبد القدوس کی طرح ہے تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، صفات کتنی ہو گئی؟ زیادہ۔ چیز ایک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہم شریک کر رہے ہیں زیادہ صفات میں۔ تو یہی تشبیہ ہے کہ بیان کرنا کہ ایک چیز یا زیادہ چیزیں وہ شریک ہو جائیں اپنی کسی دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں یا زیادہ صفات میں۔ تو کس کے ذریعے سے؟ بِأَدَاتٍ، کسی بھی حرف تشبیہ کے ساتھ، کسی بھی حرف تشبیہ کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز میں شریک کرنا کسی ایک صفت میں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی انتا کشمسی، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سورج کی طرح ہیں، ہم آپ کو شریک کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ کس چیز میں؟ فی الضیاء۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ چار۔ نمبر ایک مشبہ، انتا کشمسی فی الضیاء، مشبہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تشبیہ، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی۔ اور جس صفت کی وجہ سے تشبیہ دی جائے وجہ سے۔ اور یہ جو کاف وغیرہ ہوتا ہے مثل کانا وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادات تشبیہ۔ تو یہ چار کیا ہیں؟ ارکان تشبیہ۔ اس میں ہم کہہ رہے ہیں انتا کو، یعنی تو آپ سورج کی طرح ہیں، تو اس میں انتا کیا بنے گا؟ مشبہ۔ مشبہ، آپ کس کی طرح ہیں؟ سورج کی طرح۔ سورج کیا ہے؟ مشبہ بھی، مشبہ بھی۔ اور اس کس میں سورج کی طرح ہے؟ روشنی میں۔ تو یہ الضیاء، یہ کیا ہے؟ وجہ ہے شبہ۔ تو ہم کاف کے ذریعے سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ تو سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کسی ایک صفت میں یا زیادہ صفت۔ جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مشبہ۔ جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور جس صفت کی وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں وجہ شبہ۔ مثلا اردو میں، پنجابی میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ماں کسی بیٹے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا کس کی طرح ہے؟ چاند کی طرح۔ تو وہ جو بیٹا ہے وہ کیا ہوگا؟ مشبہ۔ چاند کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ تو آخر میں جو آپ نے ایک بات پڑھی ہے کہ یجب ان یکون اظہر و اقوی، کہ وہ وجہ شبہ جو ہے وہ مشبہ بھی کے اندر مشبہ کی نسبت، مشبہ کی نسبت مشبہ بھی میں یہ وجہ شبہ کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ہونا۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چاند کی طرح ہے، کس میں؟
خوبصورتی میں. تو جو مشبہ بھی چاند ہے اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہونی چاہیے. اسی طرح اس میں ہم کہہ رہے ہیں انتا مشبہ ہے، مشبہ بھی شمس ہے، تو شمس میں یہ وجہ شبہ یہ انتا کی نسبت کیا ہوگی؟ زیادہ. وہ حرف کاف وغیرہ وہ لفظوں میں موجود بھی ہو سکتا ہے اور وہ محذوف بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح وجہ شبہ موجود بھی ہو سکتا ہے اور حذف بھی. تو اس اعتبار سے وہ کون سی قسمیں بنتی ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے.